بتائیں گے جانے سے پہلے کوئی زور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عقل کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ حضور کائنات کی جان ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو نہیں ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لائی کی سب کی تکلیف. حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم سامعین حاضرین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں حاضر ہوں. لفظ معراج اعرج یعرج اعراجا وهو معراج. معراج اس کا مطلب ہے عروج پہ لے کے جانے والی، بلندیوں پر. لوگ کہتے ہیں نا ہم کو بڑا عروج آیا ہے. عروج
کا کی مطلب ہے کہ وہ ترقی اوپر گیا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. ہر گھڑی حضور کی معراج ہے. ہر گھڑی نبی علیہ السلام کا بلندی ہے, روحانیت کا عروج ہے. لیکن یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام کی معراج مشہور ہے, حضور کو 27 معراجیں ہوئی ہیں. 27 معراجیں. معراج جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مشاہدات کرواتا ہے جنت اور دوزخ کے, اور آسمان کی بلندیوں پر ان کی روح کو لے کے جاتا ہے. لیکن 27 معراجوں میں حضور کی ایک معراج ہے جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ ہے. 26 معراجیں حضور کی روح کے ساتھ ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے نبی علیہ السلام کی وہ روحانی ہے, حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے. اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہے وہ روحانی ہوئی. حضور کا جسم دنیا میں موجود تھا. تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو جب یہ معراج ہوئی تو ایک قانون کلیہ یاد رکھیے, انسان دنیا میں اس کی بات مانتا ہے کہ جو وقت میں موجود ہو. قانون ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, جو بندہ یہاں موجود ہے نہیں ہے, جو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے, وہ کیسے کہہ سکے گا کہ مولوی صاحب نے یہ جملہ کہا ہے؟ اس کی بات مانی جائے گی جو مسجد میں موجود ہے, یا جس کی اسپیکر کے ذریعے جس تک آواز پہنچ رہی ہے, جو اس وقت اس گھڑی میں موجود ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور کا جسم مبارک دنیا میں تھا اور حضور کو روحانی معراج ہوئی. یہ حوالہ اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر پیش کرتے ہیں کہ حضور کی معراج جو ہے جسمانی نہیں ہے, روحانی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کسی حدیث کو سمجھنے کا اصول حدیث یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث تب مانی جاتی ہے جب وقت پر وہ بندہ موجود ہو. صحابی اگر موجود نہیں ہے اور 5 سال پہلے وہ صحابی آیا تھا اور 5 سال بعد والی حدیث کو پیش کر رہا ہے, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بات اس کی مانی جائے گی جو حضور کے ساتھ اس گھڑی میں موجود تھا, اس گھڑی میں موجود تھا. اب مثال آپ کے ذہن میں یہاں بیٹھ گئی, آپ سمجھ گئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کو جب یہ معراج ہوئی, آقا علیہ السلام کی عمر تھی 53 سال. کتنی تھی بھائی بولو؟ 53 سال عمر تھی. حضور کے مدینہ میں جانے سے 10 سال پہلے ہی معراج ہوئی ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہوا 55 سال میں. کتنے سال کا فرق ہے؟ 2 سال کا. 2 سال کا فرق ہے نا. اب یہاں پر جب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کو معراج ہوئی, اب حضور علیہ السلام وہ حدیث اور یہ حدیث دونوں حق ہے. میں کسی کا انکار نہیں کر, لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ بد عقیدہ آج کل کے لوگ حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں اور حضور کے جسم مبارک کا انکار کرتے ہیں. ان کو بتانے کے لیے آپ کو دلیل دینے لگا ہوں تاکہ کل کو کوئی بات کرے آپ چپ کر کے نہ بیٹھے نا یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا. ٹرین ہو جاؤ اور سمجھو بات کو. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی سچی ہے کہ حضور کا جسم یہاں تھا, روح آسمان پر تھی. اما عائشہ صدیقہ نے جو بیان کی, اور یہ عبداللہ بن مسعود کی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی, یہ جو روایات ہیں اس کا کیا کرے؟ حدیث ایک دوسرے میں ٹکرا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ موجود نہیں تھی, موجود تھے ابو ذر غفاری, حضرت ابو ہریرہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے, مکہ میں بھی, مکی دور میں بھی, مدنی دور میں بھی ساتھ تھے. ان کی بات مانی جائے گی کہ حضور کی جو جسم والی روایت ہے وہ ان صحابہ کی مانی جائے گی جو اس وقت حضور کے ساتھ تھے. اما عائشہ صدیقہ نے جو روایت کی وہ بھی حق ہے کہ حضور علیہ السلام کو 27 معراج ہوئی. کیا پتا ان میں سے کون سی معراج تھی جس میں حضور کا جسم یہاں تھا اور روح پر تھی. اب بات آپ سمجھ گئے ہو. اب حضور کا معراج, آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں. اب یہ معراج حضور کو کیوں کرائے؟ کسی کی بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن ایک بڑی مشہور حکمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے معراج سے پہلے حضور نے سفر کیا تھا طائف کا, اور سب نے سکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا.
کیا تھا, بہت تنگ کیا تھا حضور علیہ السلام کو, بہت نبی علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی. اور جب دنیا کا قاعدہ قانون ہے, جب آپ کا کوئی پیارا, آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی عزیز جس کے ساتھ آپ کو پیار ہو, بڑا اگر وہ پریشان ہو, اگر اس کو غم ہو, پریشانی ہو, انسان اس کا خیالات, اس کے غم کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے اس کی پریشانی دور ہو جائے. مالک ارض و سما نے بھی دیکھا, ایک ہی سال میں طائف کا واقعہ حضور کے ساتھ پیش آیا. حضرت حجۃ الکبریٰ دنیا سے چلے گئی, حضور کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے. 3 واقعات حضور کو پریشانی کی ایک سال میں پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو لے کر آ اور جنت کا نظارہ کرا تاکہ میرا محبوب دنیا کے غم کو بھول جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, تو آقا علیہ السلام, اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں لیٹا ہوتا صحن کعبہ میں, ابھی میرا معراج تو ابھی شروع ہوا ہے. پہلے تو آپ کو میں نے ایک عقیدہ بیان کیا. حضور فرماتے ہیں میں صحن کعبہ میں لیٹا تھا, جبریل امین آئے, ان لوگ کے ساتھ مسجد حرام سے باہر نکلا تو براق کھڑا تھا. براق برق سے ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یار بڑی برق رفتار ہے یہ, یعنی بجلی کی طرح سپیڈ ہے, تو براق کی سپیڈ بھی بجلی کی جیسی ہے, اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھا, ایسا وہ گھوڑا تھا کہ جہاں پر نگاہ ڈالتی وہاں پر اس کا ایک قدم ہوتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور